آج کی اس گفتگو میں ہم ایک ایسے 4000 سال پرانے تاریخی راز کی گہرائی میں جانے والے ہیں جو بنی اسرائیل اور یہودی قوم کے آغاز، ان کی نسل اور جدید دور کی کچھ بہت بڑی الجھنوں پر سے پردہ اٹھاتا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا ذکر تو ہم اکثر سنتے ہیں، لیکن اس کی اصل اور مکمل تاریخ سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ تو چلیں سیدھا اس کہانی کے آغاز کی طرف چلتے ہیں۔ اب ایک بہت عام سی غلط فہمی ہے کہ یہ دونوں الفاظ بالکل ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ عام بول چال میں ہم انہیں ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن دراصل ان دونوں میں ایک بہت بڑا اور بنیادی فرق ہے، اور اسی فرق کو سمجھنے سے گمشدہ قبیلوں اور قدیم سلطنتوں کی ایک انتہائی دلچسپ داستان کھل کر سامنے آتی ہے۔ دراصل ان دونوں اصطلاحات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا تھا، کہ 12 بیٹوں کی پوری نسل ہے۔ دوسری طرف لفظ یہودی کا تعلق بنیادی طور پر صرف ایک حکمران قبیلے سے ہے جسے یہودا کہا جاتا تھا۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہر یہودی دراصل بنی اسرائیل کا حصہ تو ہے، لیکن ہر بنی اسرائیل کا تعلق یہودی قوم سے نہیں ہے۔ اس فرق کی جڑیں تلاش کرنے کے لیے ہمیں 4000 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ کہانی شروع ہوتی ہے جب حضرت ابراہیم آ کر کنعان یعنی آج کے فلسطین میں بس گئے۔ ان کے بیٹے حضرت اسحاق وہیں فلسطین میں ہی رہے، اور پھر اگلی نسل میں حضرت یعقوب کی پیدائش ہوئی، جن کا ایک اور نام اسرائیل تھا۔ انہی حضرت یعقوب کے وہ 12 بیٹے تھے جو آگے چل کر بنی اسرائیل کے مشہور 12 قبیلے بنے۔ وقت کے ساتھ ان 12 بھائیوں میں حسد پیدا ہوا اور کہانی نے ایک دلچسپ موڑ لے لیا۔ حضرت یوسف کئی کٹھن مراحل طے کرنے کے بعد حیران کن طور پر مصر کے طاقتور وزیر اعظم بن گئے۔ پھر جب فلسطین میں ایک شدید قحط پڑا تو بقا کی خاطر بنی اسرائیل کے یہ تمام 12 قبیلے مصر منتقل ہو گئے۔ وہاں جا کر ان کا کاروبار اور اثر و رسوخ بے تحاشا بڑھ گیا، لیکن اس بڑھتی ہوئی طاقت اور خوشحالی کی انہیں ایک بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ ان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ نے اس وقت کے فرعون کو خوفزدہ کر دیا۔ اسی ڈر کی وجہ سے فرعون نے ان پر ظلم کی انتہا کر دی اور پوری بنی اسرائیل قوم سے ان کی آزادی چھین لی۔ یہ کوئی 2-4 سال کی بات نہیں تھی، بلکہ غلامی کا یہ تاریخ بور پورے 400 سال تک محیط رہا۔ 4 صدیوں کی اس طویل رات کے بعد بالآخر حضرت موسیٰ نے انہیں اس ظلم سے آزاد کرایا، لیکن جب انہیں فلسطین واپس لینے اور لڑنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے خوف کے مارے صاف انکار کر دیا۔ اس کھلی نافرمانی کے نتیجے میں انہیں ایک سخت الہی سزا کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی صورت میں سامنے آئی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر 40 سال کی ہی سزا کیوں؟ دراصل نسل در نسل فرعون کی محکومی میں رہنے کی وجہ سے ان میں غلامانہ ذہنیت اور خوف بیٹھ چکا تھا۔ ان 40 سالوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ غلامانہ سوچ رکھنے والی پرانی نسل ختم ہو جائے اور ایک بالکل نئی، بہادر اور آزاد سوچ والی نسل پروان چڑھے جو یروشلم کو فتح کرنے کے قابل ہو۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ ایک نئی اور آزاد سوچ والی قیادت میں ان قبیلوں نے کمال کر دکھایا۔ حضرت داؤد نے بالآخر یروشلم کو فتح کر لیا، اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان نے وہاں پہلی بار ایک انتہائی شاندار عبادت گاہ یعنی فرسٹ ٹیمپل تعمیر کیا۔ یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل کی طاقت اپنے بالکل عروج پر تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ طاقت کا عروج ہمیشہ نہیں رہتا۔ حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا اپنے والد جیسی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک انتہائی شدید اندرونی جنگ۔ یہ عظیم بادشاہت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ 10 قبیلوں نے بغاوت کر کے اپنی الگ کنگڈم آف اسرائیل بنا لی، جبکہ پیچھے صرف 2 قبیلے یعنی یہودا اور بن یامین رہ گئے، جنہوں نے مل کر کنگڈم آف یہودا بنائی۔ یہ اندرونی پھوٹ اور بغاوت ان کے لیے بالکل تباہ کن ثابت ہوئی۔ شام کی طرف سے نیو اسیرین امپائر نے ایک ایسا ہولناک حملہ کیا جس نے بغاوت کرنے والے ان 10 قبیلوں کی سلطنت کا مکمل طور پر صفایا کر دیا۔ جان بچانے کے لیے ان 10 قبیلوں کے لوگ بکھر گئے اور زیادہ تر دریائے فرات کے مشرقی علاقوں کی طرف ہجرت کر گئے۔ اور یہیں سے ہمیں اس مشہور نام کی اصل کہانی سمجھ آتی ہے۔ 10 قبیلوں کے بکھر جانے کے بعد جو صرف 2 قبیلے پیچھے بچے تھے، ان پر سب سے طاقتور قبیلے یہودا کی حکومت تھی۔ اسی لیے ان بچ جانے والے لوگوں کی نسل کو آج پوری دنیا میں یہودی کہا جاتا ہے، یعنی آج کے یہودی دراصل انہی 2 قبیلوں کی نسل ہیں۔ اب تاریخ کا یہ پورا پہلو جاننے کے بعد ذہن میں تاریخ کا ایک انتہائی پراسرار سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اگر آج کے یہودی صرف 2 قبیلوں کی نسل سے ہیں، تو بنی اسرائیل کے وہ 10 گمشدہ قبیلے جو دریائے فرات کے پار ہجرت کر گئے تھے، وہ آخر کہاں گئے؟ آج ان کی شناخت کیا ہے؟
इस हैरान कुन सवाल के जवाब में तारीख में कई ग्रोहों ने ये दावा किया है कि वो उन्हीं गुमशुदा कबीलों की नस्ल हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा ज़ेरे बहस आने वाला और दिलचस्प नज़रिया पश्तून नज़रिया है। आज से लगभग 400 साल पहले मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर यह जिक्र मिला कि पश्तून कौम का ताल्लुक शायद उन्हीं कबीलों से हो। और दिलचस्प बात यह है कि उनका मौजूदा जोग्राफियाई मोहल्ले वक़ू भी उस कदीम हिजरत से काफ़ी मिलता जुलता है। इस नज़रिए को इस बात से भी तक़वियत मिलती है कि माहिरीन को पश्तूनों के रवायती ज़ाब्ता हयात पश्तूनवाली और उन कदीम यहूदी रसूमात के दरमियान कुछ हैरत अंगेज़ मुमासलतें नज़र आती हैं। अलबत्ता ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये एक तारीख़ी और सक़ाफ़ती नज़रिया ज़रूर है, लेकिन इसे अभी तक कोई हतमी साइंसी हकीकत तस्लीम नहीं किया गया। खैर, वापस चलते हैं उन दो कबीलों की तरफ जो पीछे रह गए थे। उन पर भी वक्त काफ़ी सख्त रहा। बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने हमला करके इनके शानदार पहले टेम्पल को मुकम्मल तबाह कर दिया। 70 साल बाद एक नेक ईरानी बादशाह की मदद से उसे दोबारा तामीर किया गया। लेकिन फिर 600 साल गुजरने के बाद रोमन एम्पायर ने आकर इस दूसरे टेम्पल को भी एक बार फिर से ज़मीन बोस कर दिया। इन तमाम तबाहियों के बाद आज इस अजीमुशान इमारत की सिर्फ एक ही दीवार खड़ी रह गई है। ये दीवार मौजूदा दौर में यहूदी कौम की इबादत का बिल्कुल आखिरी और सबसे अहम मरकज़ मानी जाती है। दुनिया भर से यहूदी आज भी वहीं आकर अपनी इबादत करते हैं। अब यहाँ एक ऐसा सवाल पैदा होता है जो बज़ाहिर बहुत अजीब लगता है। आज हम देखते हैं कि यहूदी कौम के पास आधुनिक दुनिया की बेतहाशा दौलत, बेपनाह वसाइल और ज़बरदस्त आलमी असर व रसूख मौजूद है, तो फिर वो उसी जगह पर फौरी तौर पर अपना तीसरा टेम्पल क्यों नहीं बना लेते? इसकी वजह कोई सियासी मजबूरी या वसाइल की कमी नहीं है, बल्कि इसका सीधा ताल्लुक उन्हीं 10 गुमशुदा कबीलों की पुरस्रार कहानी से जुड़ा है। दरअसल इनके मजहबी अकायद में एक बहुत बड़ी पेशिनगोई शामिल है। उनका मानना है कि जब तक एक मसीहा नहीं आ जाता, ये तीसरा टेम्पल तामीर नहीं किया जा सकता। और इस मसीहा का काम क्या होगा? वो आकर मौजज़ाना तौर पर तमाम के तमाम 12 असल कबीलों को दोबारा जमा करेगा, यानी इन 10 गुमशुदा कबीलों को भी तलाश करेगा, फिर चाहे वो आज मुसलमान ही क्यों ना हो चुके हों। उन सब को यरूशलेम में मुत्तहिद करने के बाद ही वो तीसरा और आखिरी टेम्पल तामीर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले पूरे 2000 सालों से इसी मसीहा की आमद और इन गुमशुदा कबीलों की वापसी का इंतजार किया जा रहा है। आज के जदीद दौर का पूरा जोग्राफियाई और सियासी नक्शा दरहकीकत इसी हजारों साल पुरानी पेशीनगोई और इंतजार के गिर्द घूम रहा है। टेम्पल की तामीर इसलिए रोकी है क्योंकि तमाम कबीलों का मुत्तहिद होना अभी बाकी है। तो इस पूरी 4000 साला तारीख और इस हैरत अंगेज पेशीन गोई को जानने के बाद आखिर में एक बहुत ही ज़बरदस्त और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल उभरता है। अगर इस हतमी इत्तेहाद और टेम्पल की तामीर के लिए उन तमाम 12 कबीलों का एक जगह जमा होना वाकई इतना ज़रूरी है, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि तारीख के पन्नों में गुम हो जाने वाले वो लोग आज भी दुनिया में मौजूद हों? क्या ये हो सकता है कि वो गुमशुदा नस्लें मुकम्मल तौर पर किसी नए मज़हब और बिल्कुल मुख्तलिफ शिनाख्त के साथ आज हमारे ही इर्द गिर्द मौजूद हों और हम उन्हें पहचान ही ना पा रहे हों? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो तारीख और इंसानी शिनाख्त के बारे में हमारे सोचने का अंदाज़ ही बदल देता है।